اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ حضرات یہ صورت ہے الفجر، اس کی ابتدائی 14 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورت فجر کا نمبر 89 ہے، 89۔ اور یہ تیس آیات پر مشتمل ہے، جو 14 پڑھی گئی ہیں، باقی دوسری نشست میں پڑھی جائیں گی۔ تو یہ سورت فجر، اس کا مرکزی مضمون ہے موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنا، حیات بعد الممات کو ثابت کرنا، کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور وہ لازماً آ کے رہے گی، جس میں انسانوں کو اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا۔ تو ان آیات میں 14 میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کچھ چیزوں کی قسم اٹھا کر بطور دلیل پیش کیا انہیں آخرت پر۔ تو 4 قسمیں ہیں۔ پہلے فجر کی قسم ہے، لیال نشر 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم ہے، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ اور اس کے بعد تاریخ سے 3 واقعات پیش کیے گئے ہیں، 3 شہادتیں پیش کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکش قوموں کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ دنیا میں انتہائی جو سرکش قومیں ہوتی ہیں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سبق حاصل کرنے کے لیے سرکش قوموں کو سزا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اور کائنات کی چیزیں جن کے اوپر قسمیں کھائی ہیں، وہ گواہی دے رہی ہیں اس بات کی کہ ہر چیز کی کائنات کی ہر چیز کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک خاص وقت تک ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے، اس کی حرکت کو بند کر دیتا ہے۔ پہلے قسم ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ تو فجر آپ سمجھتے ہیں صبح کا اجالا ہے، فجر کی لغوی معنی ہوتے ہیں پھاڑنا۔ تو فجر کے وقت روشنی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، اس لیے اسے فجر کہتے ہیں۔ فجر کے وقت کی قسم، یعنی فجر گواہی دے رہی ہے اس بات کی۔ قسم جو ہے عربی میں گواہی کے لیے ہوتی ہے، قرآن میں جو قسمیں ہیں گواہی کے لیے کھائی گئی کہ فجر گواہی دے رہی ہے، اور انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے روزانہ کہ رات کو سونے کے بعد فجر ہوتی ہے اور انسان اٹھ پڑتے ہیں کام کاج کے لیے۔ اسی طرح جب نفخ صور ہوگا، اسرافیل دوسری دفعہ سور پھونکیں گے، پہلی دفعہ پھونکیں گے تو قیامت برپا ہوگی، دوسری دفعہ پھونکیں گے تو لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ فجر کا وقت یاد دہانی کراتا ہے کہ جس طرح رات کے بعد فجر ہوئی اور لوگ اٹھ کر بیٹھ کے ہیں کاروبار کے لیے، اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے دوسری دفعہ تو لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جو نیند ہے وہ موت ہی کی بہن ہے۔ تو آپ روزانہ مشاہدہ ہر انسان کر رہا ہے
کہ رات ہوتی ہے انسان سوتا ہے اور فجر ہوتی ہے اور اٹھ کر بیٹھتا ہے کام کاج کے لیے. اسی طرح لوگوں کو قبروں سے نکلنا ہوگا نفخ صور کے ساتھ. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. اس سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں یہ 10 روتے ہیں اور 10 راتیں جس میں دن بھی شامل ہیں، یہ ذی الحج کے مہینے کی کہ 10 دن ہیں ابتدائی، ان کی سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے. لیکن یہ یہاں جو قسم ہے وہ شہادت اور دلیل کے لیے کھائی گئی ہے. اس لیے دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے چاند کی 10 راتیں ہیں. 3 عشرے ہوتے ہیں چاند کے مہینے کے، پہلا، دوسرا اور تیسرا عشرہ. تو پہلے عشرے میں چاند جو ہے وہ بالکل چھوٹے ہونے سے نامعلوم ہوتا ہے، چھوٹا سا، تو اس سے بڑھ کر پھر وہ کس طرح آگے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر بدر بنتا ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا ہونا پھر شروع ہو جاتا ہے. پہلے حلال ہوتا ہے، پھر دیکھیں چھوٹا سا، پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایک چاند کی 10 راتیں ہیں جو 3 عشروں میں تقسیم ہوتی ہے. پہلے عشرے میں اس کی چاند جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر کچھ دنوں کے لیے رک جاتا ہے یا آہستہ بڑھتا ہے، آہستہ سے وہ نظر آتا ہے کہ وہ بھرپور چاند ہے. اور پھر آخری 10 راتوں میں اس کا اثر پڑتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر غروب ہو جاتا ہے. اس طرح زندگی کے چاند بھی ایک دن غروب ہو جائے گا. جس طرح تدریج کے ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس طرح زندگی بھی بڑھ رہی ہے. پہلے ابتدا سے بچپن ہے، لڑکپن، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا، اور آخر انسان موت کے ہوش میں چلا جاتا ہے. تو یہ راتیں بھی گواہی دے رہی ہیں چاند کی. 10 راتیں جو 3 عشروں پر محیط ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ زندگی کس طرح، یہ چیزیں کس طرح بڑھتی ہیں اور پھر کس طرح کم ہوتی ہیں. جہاں اللہ کا حکم ہوتا رک جاتی ہیں. ان سب چیزوں کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان سب پر اللہ کی حاکمیت ہے. یہ حاکمیت کا بھی ثبوت دیتی ہیں، اللہ کی حاکمیت کا، کہ ہر چیز پر اللہ کی حاکمیت اور اس کا کنٹرول ہے. اس کے قانون کے تحت یہ چیزیں حرکت کرتی ہیں، بڑھتی ہیں، پھر غروب ہو جاتی ہیں یا نمودار ہونے کے بعد نگاہوں سے چھپ جاتی ہیں. والشفع والوتر، اور شفع کی قسم اور وتر کی قسم ہے. شفع جفت کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں ایون کہتے ہیں، EVER ایون، جو 2 پر حصہ تقسیم ہوتا ہے. اور وتر ہے طاق، جو 2 پر تقسیم نہیں ہوتا، اسے 8 کہتے ہیں. جفت اور طاق راتوں کی قسم. جفت اور طاق چیزوں کے راتوں سے بعض لوگوں نے راتیں مراد لی ہیں، لیکن عام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ساری مخلوقات اس میں شامل ہے، کہ مخلوق کی ہر چیز ایک لحاظ سے طاق ہے، پھر اس جوڑے کے ساتھ دوسری مل کر پھر وہ جفت ہو جاتی ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے من کل شیء خلقنا زوجین ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا بنایا. جوڑے کے بغیر کوئی چیز جو ہے اس کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا، وہ رہ نہیں سکتی. جوڑے کے ساتھ ہی زندگی آگے بڑھتی ہے. ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، ہر چیز کا اس طرح لحاظ سے جوڑا ہے. اور یہ جوڑا ہی اس کی زندگی کی علامت ہے، ورنہ زندگی ختم ہو کے رہ جائے گی. مرد ہے، عورت ہے، اسی طرح حیوانات میں جوڑے ہیں، درختوں میں بھی جوڑے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے ہیں. ہر چیز اللہ کہتا ہے ہم نے جوڑا بنائی. جوڑے کے دونوں فرد مل کر زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہیں. ایک چیز ان میں سے ہو تو پھر وہ زندگی قائم نہیں رہتی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے یہ دنیا ہے، اس کا جوڑا بھی ہے، اور وہ آخرت ہے. اگر آخرت نہ ہو تو دنیا کھیل تماشا بن کے رہ جائے گی، اس کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. جس طرح ہر چیز کا جوڑا ہے، جوڑے کے بغیر دوسری چیز نہیں رہتی، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر آخرت نہ ہو تو دنیا کھیل تماشا بن جائے گی، اس کا مقصد بے معنی، اس کا وجود بے معنی ہو جائے گا. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم ہے جس وقت تو چلنے لگے. یہ یسری تھا، یا اس کی گر گئی ہے،
کیونکہ آگے وقف آ گیا، آیت آ گئی، تو اب یسرے رہے گی. سرا یسری، سریاں میں نے چلنا ہوتا ہے، اور رات ہے جب وہ چلنے لگے یعنی رخصت ہونے لگے، تو رات کے بعد پھر دن نمودار ہوتا ہے، اور رات میں لوگ آرام کرتے ہیں، اور یہ رات آخر ایک دن گزر جاتی ہے. اس طرح زندگی نے بھی ایک دن گزرنا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ دوسری زندگی کی طرف بڑھے گا. تو یہ قسمیں تھیں، اور یہ اس لیے کھائی گئیں کہ یہ گواہی دے رہی ہیں چیزیں کہ ہر چیز کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز بڑھ رہی ہے آگے کی طرف اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم ہے. جب کہ اللہ کا حکم ہو گیا تو اس کی حرکت رک جائے گی. اسی طرح انسان بھی ہے، اس کو ایک مہلت ملی ہوئی ہے ایک وقت تک. جب اس کے جانے کا وقت آئے گا تو موت اسے اپنے گرفت میں لے لے گی، اور پھر جب اللہ چاہے گا موت سے اس کو انسان کو زندہ کرے گا، اور حساب و کتاب کے لیے انسان پیش ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا نہیں ہے، فی ذالک کا اشارہ ملائی یہاں حذف ہے، فی ذالک القسم، کیا اس قسم میں نہیں ہے، قسم الذی ہجر، گواہی اور شہادت عقل والوں کے لیے. لی میں نے لیے، زی میں نے والا، ہجر عقل کو کہتے ہیں. ویسے حجر پتھر ہوتا ہے، ہجر ہوتا ہے وہ زمین جو پتھروں سے احاطہ کی گئی ہو، پتھروں سے گری ہوئی زمین کو ہجر کہتے ہیں. پر رکاوٹ کو بھی ہجر کہتے ہیں. اللہ نے جس چیز پر رکاوٹ ڈالی ہے حرام چیز، اس کو بھی ہجر کہتے ہیں. یہاں ہجر عقل کے معنی میں ہے، عقل جو انسان کو بے اعتدالیوں سے روکتی ہے، کسی کھائی میں گرنے سے بچاتی ہے، رکاوٹ ہے. یہ بھی انسان کو بے اعتدالیوں سے بچانے کے لیے اور ہلاکت سے بچانے کے لیے، تو اس لیے اس کو بھی ہجر کہتے ہیں. کیا اس قسم میں نہیں ہے، ایک بہت بڑی قسم عقل والوں کے لیے، بس غور کریں اور اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے. اس کا مقسم علیہ قسموں کا حذف ہو گیا ہے، اور ہمارے مفسرین نے سمجھا ہے کہ وہ یہ ہے لا یعذبن، کہ ضرور منکرین آخرت کو عذاب دیا جائے گا. انسانوں کو جو آخرت کے منکر ہیں، نبوت کے منکر ہیں، اللہ کی توحید کے، وہ ضرور عذاب سے دو چار ہوں گے. قبروں سے اٹھیں گے اور پھر اپنے عملوں کے حساب کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بنیں گے. تو یہ اس کا مقسم علیہ ہے. جیسے سمجھ آ رہا ہے قسموں سے، تو اس کی وہاں یہاں ذکر نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات 3 بیان کیے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان سرکش قوموں کو سزا دیتا ہے دنیا میں. تو جب دنیا میں دیتا ہے تو یہ عارضی سزا ہے، مختصر ہے. تو ایک بڑی سزا بھی ہوگی جب تمام انسانوں کو پیش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا. تو یہ 3 تاریخی مثالیں ہیں کہ جب کوئی قوم حد سے بڑھتی ہے، دنیا میں فساد پھیلاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے اور اس کو پھر دنیا سے مٹا دیتا ہے. تو پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قوم عاد کی. علم، کیا نہیں، تارا تو نے دیکھا، روئے سے یہ لفظ یا اس کی گر گئی علم کی وجہ سے. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ دیکھنا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک آنکھوں سے دیکھنا اور ایک دل کی روشنی سے دیکھنا، یعنی اس کے علم میں آنا. تو یہاں جو تارا کا مطلب ہے یہ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، یہ علم میں آنا. کیا تیرے علم میں نہیں آیا واقعہ جو مشہور ہو چکا ہو؟ بے شک آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن آپ کے علم میں آیا ہے. اس کے لیے بھی قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے رویت کا. اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ہر قرآن پڑھنے والا قاری اس کا مخاطب ہے. کیفا، کس طرح، فعال کیا ربوں کا، تیرے رب نے، بے عاد، قوم عاد کے ساتھ. عاد کے متعلق ہمارے مورخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے ارم، اور ارم کے یہ پوتے عاد ہیں. تو اس طرح عاد کا سلسلہ نسب انہوں نے بیان کیا. عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح.
تو ان کی جو یہ قوم ہے عاد کی، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی، اس کو عاد کہا گیا ہے۔ کیا مخاطب تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ قوم کے معنی میں قوم عاد جو ہے، اسے قوم عاد مراد ہے۔ ارم ذات العماد، اس کے آگے نعت بیان کی کہ عاد جو عاد ارم ہے، ذات العماد، ستونوں والے، عماد ستون کو کہتے ہیں ذات بننے والے۔ ویسے عمادت مضبوط عمارت کو بھی کہتے ہیں، بلند اور مضبوط عمارت، اس کی جمع بھی عماد ہوگی، تو اس کا مطلب ہو بلند عمارتوں والے، مضبوط عمارتوں والے ارم کی۔ عاد کو جو ہے اس کی صفت ارم بیان کی گئی ہے، ہمارے مسئلے یہ بدل ہے، اس سے یہ عطف بیان ہے۔ عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی عاد ارم کے ساتھ کیا کیا؟ ذات العماد، جو مضبوط ستونوں والے تھے، مضبوط عمارتوں والے تھے۔ تو ذات العماد جو ہے ان کی تعمیری سرگرمیوں کی تعبیر ہے کہ انہوں نے کس طرح تعمیری سرگرمیاں کی، زمین میں کس طرح انہوں نے عمارتیں بنائیں بڑے بڑے ستونوں والی۔ تو عاد جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ قوم عاد وہ کہلائی ہے۔ اور عاد کی دو قسمیں ہمارے مورخین کہتے ہیں، مفسرین، قرآنی سے وہ ثابت ہوتا ہے، ایک عاد اولا ہے، ایک عاد اخری ہے۔ اولا میں نے پہلی، اول کی معنی سے پہلا عاد، اور اخری بعد والے۔ تو جو قوم عاد ارم سے زیادہ قریب تھی اپنے دادا سے، اسے عاد اولا کہتے ہیں، جو بعد میں آئی وہ عاد اخری ہوگی، اسے سمود بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب جو قوم سمود تھی وہ بھی عاد ہی کی اولاد تھی اور ارم کی اولاد تھی۔ تو اس لیے یہاں کہا کہ عاد، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو عاد ارم تھے، یعنی ارم کی اولاد عاد تھی پہلے، ان کے ساتھ ان کے آگے نعت بیان کی تعریف، ذات العماد، جو ستونوں والے تھے، مضبوط ستونوں والے تھے، مضبوط عمارتیں زمین میں بناتے تھے۔ اس کا انجام قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا تھا۔ سورۃ معارج کے اندر ہے، دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے، اور معارج کے اندر ذرا مختصر ان کا ذکر کیا گیا ہے، مختصر طور پر ان کی سرگرمیوں کا، ان کی فساد کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کا پھر آخر کیا انجام ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان پر آندھی چلی 7 راتیں اور 8 دن، جس نے ان کو بے خوبن سے اکھاڑ دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ یہ صورت ہے معارج، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، صورت معارج نہیں بلکہ اس سے پچھلی صورت ہے، صورت حاقہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا عاد، جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا، تو ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ سرسر، انتہائی ٹھنڈی اور آتیہ اور بے قابو ہوا کے ساتھ، بہت ہی ٹھنڈی تھی اور بے قابو تھی، بہت تیز رفتار تھی، اس ہوا کے ساتھ وہ قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا۔ سخر علیہم، جو ان پر مسلط رہی، سب عالم و ثمانیت ایام، 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً، ان کی جڑ کاٹنے کے لیے، فتح القوم، پس تو دیکھتا قوم کو، اس قوم کو، فیہا، اس علاقے میں، یہ ہوا میں، سارا کے کٹے ہوئے، کانہم اجاز النخل، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں، خاویہ، کھوکھلے، اس طرح زمین پر کٹے پڑے تھے، گویا کہ کھجوروں کے تنے ہیں۔ یہ ان کے قد کی طرف اشارہ، کہ قد ان کے بہت لمبے تھے اور عمریں بھی ان کی بہت تھی۔ اسی قوم عاد سے تعلق شداد کا بھی تھا، یہ عاد کا کہتے ہیں کہ بیٹا تھا، اس نے کافی لمبی عمر پائی، 900 سال، اور یہ قوم جو ہے یمن کے علاقے کے اندر آباد تھی، وہاں انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی، اور شداد جو عاد کا بیٹا تھا، اس نے ایک شہر آباد کیا ارم کے نام سے، جو عدن کے قریب تھا، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے
مورخین کے 300 سال تک بناتا رہا. وہاں اس نے ایک جنت بھی بنائی تھی، بڑی مشہور ہے، شداد کہتے ہیں، اس نے ایک جنت بھی بنائی تھی باغ وغیرہ اللہ لگا کر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے ارم ذات العماد، ستونوں والا ارم، عاد ارم. ارم جو ہے یہ عاد کی صفت بیان کی، یعنی عاد کی قوم جو ارم کی اولاد تھی، عاد ارم تھی اور ستونوں والے تھے. ان کی تعمیری سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، یہ اس کی آگے اور صفت بیان کی، ایسی قوم اللہ تی مثلھا، جس کی مثل لم یخلق نہیں پیدا کی گئی، فی البلاد سرزمین میں، علاقوں میں. بلد علاقے کو کہتے ہیں، جمع بلاد ہے. شہر کو بھی بلد کہتے ہیں، علاقے کو بھی کہتے ہیں، ملک کو بھی کہتے ہیں. کہ ان جیسی قوم دنیا کے مختلف کے علاقوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی. دنیا کے سارے علاقوں میں اس طرح کی قوم اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ پیدا ہی نہیں کی گئی، اللہ نے بنائی نہیں ایسی قوم. بڑے بڑے دراز کا، جس طرح قرآن نے کہا کہ اس طرح گرے ہوئے تھے، جب ان پر عذاب آیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، ان کے لمبے قد کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توہ بالا کر دیا. سردیوں کی ٹھنڈی ہوا جو انتہائی یخ تھی، اسے سرسر کہتے ہیں، ٹھنڈی ہوا جو ان پر چلی 7 راتیں اور 8 دن، اور ان کو بے خوبن سے اکھاڑ کر اس نے پھینک دیا. یہ ان کے گناہوں کی پاداش میں تھا کہ انہوں نے زمین میں کس طرح فساد پھیلایا. تو اللہ نے ان کو خاص وقت مہلت دی، پھر ان کو تباہ کر دیا، اور آخرت کے اندر بھی پھر انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا ہوگا. وثمود الذین جابوا الصخر، یہ قوم سمود ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. وہ قوم عاد ہے، اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. یہ عاد ہی کی آگے اولاد ہے سمود. جو بچے کچے لوگ ہوں گے ادھر پہ یمن سے نکل کر شام کے علاقے کی طرف ادھر چلے گئے. تو جب آدمی شام کو جاتا ہے مدینہ سے، تو پھر آگے درمیان میں مدائن صالح آتے ہیں. مدینہ کے جمع مدائن ہے، یہ صالح علیہ السلام کے شہر اور قصبے جہاں یہ قوم آباد تھی. اور قوم سمود کو کیسے ہم نے ہلاک کیا، اس کا عطف بھی اسی پر ہے کہ کیسے کیا تیرے رب نے. عاد پر اس کا عطف ہے، اور سمود کے ساتھ کیسے کیا، قوم سمود کے ساتھ. الذین جابوا الصخر، جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا تھا. صخر مضبوط چٹان اور پہاڑ کو کہتے ہیں. جابا یجوب، جوبن ہوتا ہے کو تراشنا، گھڑنا، کپڑے کو کاٹنا. طے کرنے کو بھی کہتے ہیں، راستے کو طے کرنا. تو انہوں نے پہاڑوں، سخت پتھروں کو تراش کر گھر بنائے تھے. بالواد، وادی میں، جس وادی میں وہ رہتے تھے اس میں انہوں نے پتھروں کو تراش کر گھر بنائے تھے، پتھروں کو تراشتے تھے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اس کی ہلاکت کا ذکر بھی کئی جگہ پر ہے، لیکن سورہ الحاقہ کے اندر اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. فاما سمود، جہاں تک قوم سمود کا تعلق ہے، فاہلکوا، وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ، ایک چنگاڑ کے ساتھ، جو انتہائی زوردار چنگاڑ تھی. آواز تھی، شدت میں حد سے بڑی ہوئی چیخ تھی، چنگاڑ تھی، آواز تھی. وہ آئی اور ان کو ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے وفرعون، اور کیسے تیرے رب نے فرعون کو کیا. اس کا تو بھی عاد پر ہی ہوگا یا سمود پر، کہ قوم سمود، عاد اور سمود کی طرح اس نے فرعون کو بھی ہلاک کیا. ذی الاوتاد، جو اس کی فرعون کی نعت بیان کی گئی ہے کہ جو میخوں والے تھے. وطاتن میخ ہوتی ہے جسے آپ کیل کہتے ہیں، میخ کہتے ہیں. زی میں والے، میخوں والے تھے. یہ میخیں ان کے خیموں کی تعبیر ہے. ان کے فوجی خیموں میں رہتے تھے اور وہ میخوں کے ساتھ خیموں کو کھڑا کرتے تھے، لکڑی کے ستون بنا کر میخیں لگاتے تھے. تو میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ اس کی فوجی قوت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے فوجی تھے بہت زیادہ، جو خیموں میں رہنے والے تھے. تو خیمے میں رہنے والی فوجوں کی تعبیر، اس کے بعد بڑی فوجیں جو خیموں میں رہتی تھیں. فرعون ذی الاوتاد، فرعون کو ہلاک کیا.
جو میخوں والا فرعون تھا، یعنی کثرت سے اس کی فوجیں تھیں خیموں میں رہنے والی. الذین طغوا، جنہوں نے سرکشی کی. طغا یطغا طغیاناً سرکشی کرنا، طغا یطغی طغیاناً سرکشی کرنا. جنہوں نے سرکشی کی تھی، کسی چیز کا حد سے گزرنا ہوتا، اپنے حد سے باہر نکل جانا، یہ طغیان ہوتا ہے. وہ اپنی حد بندگی کی حدود سے باہر نکل گئے تھے، بڑے سرکش تھے. اور قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے. ان کے بیٹوں کو والدین کے سامنے قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ خدمت کریں. اور وہ سمجھتے تھے کہ مصر میں ہمارا اقتدار ہے، جو چاہیں ہم دوسروں کو اٹھنے نہیں دیں گے، انہیں غلام بنا کر ان سے خدمت لیں گے. بنی اسرائیل جنہوں نے علاقوں میں جو ان کے زیر قبضہ تھے، ان علاقوں کے اندر اس نے سرکشی دکھائی، بڑی سرکشی کی، حدود سے تجاوز کیا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے. فاکثروا فیہ الفساد، پس انہوں نے کثرت سے اس علاقے کے اندر فساد پھیلایا. اکثر کثرت سے کسی چیز کو کرنا، کثرت ہوتی کثرت سے کسی چیز کا ہونا، اکثر ہمیں کثرت سے کسی چیز کو کرنا. انہوں نے کثرت سے کیا فیہا، اس سرزمین میں جو ان کے قبضے میں تھے، الفساد، فساد کو کیا. فساد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق غصب کر لیجیے. فساد کے مقابلے میں اصلاح ہوتا ہے، درستی کرنا. فساد میں نے بگاڑ، انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا، اللہ کی حدود کی نافرمانی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا. اس کا آگے اللہ نے ذکر کیا ان کے عذاب کا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو برسایا ان پر تیرے رب نے صوت عذاب، عذاب کا کوڑا. عذاب کی تنقید کر رہی کہ بڑا سخت قسم کا عذاب تھا. اور آپ نے سنا بھی ہے کہ آخر سے بحر احمر کے اندر ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے جب اس کو عبور کر رہے تھے. صوت میں نے کوڑا ہوتا ہے جو مجرموں کو مارا جاتا ہے. صوت عذاب بن، سخت عذاب کا کوڑا ان پر برسایا. وہ ذکر تو نہیں کیا یہاں، اس کے بعد باقی صورتوں کے اندر اعراف، ہود وغیرہ میں اس کا ذکر ہے فرعون کا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. انہوں نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، وہ تو چلے گئے اللہ کی قدرت سے دریا کو عبور کر کے، لیکن یہ جب دریا میں داخل ہوئے تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا، اسی کے اندر وہ ڈبو دیے گئے، ان کو غرق کر دیا گیا قوم فرعون کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے. مرصاد گھات کو کہتے ہیں، کسی کی دشمن کی سزا دینے کے لیے کوئی انسان چپ کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی گھات وہ ویسے ہی نظر آتا، اس کی تدبیر ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے انسانوں کو، سرکش انسانوں کو، لیکن جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے زندگی کا تو ان کو پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. تو اس طرح وہ تدبیر ہی اللہ تعالیٰ کی گھات ہے کہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. رسدن یا رسدن ہوتا ہے گھات میں بیٹھنا، انتظار کرنا. تو اللہ تعالیٰ بھی گھات میں، میم جو ہے وہ ظرف کو، اس کے اعلیٰ کو ظاہر کرتی ہے یا جگہ کو ظاہر کرتی ہے. گھات میں بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، انتظار میں بیٹھا، ان کا انتظار کر رہا ہے کہ پکڑے. اس کی قدرت تو ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ خاص وقت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے، پھر ان کو پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، آخر ان کو پکڑ لیا اور اس کے عذاب کی زد میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا پانی کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں پیش کی ہیں کہ جس طرح ان قوم پر دنیا میں عذاب آیا، تو ظاہر دنیا میں جب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عذاب دے گا، جہاں سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا، پھر ان سے حساب لے گا، ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ آخرت پر جو 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر پیش کیے ہیں انسانی تاریخ سے کہ ان پر غور کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے ڈر کر اس کی مقررہ حدود کے اندر رہو.
کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھنا ہے. دنیا میں اگر نہیں پوچھ رہا، مہلت ملی ہوئی تو یہ عارضی مہلت ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو اکٹھا کر کے سب سے حساب لے گا اور ان کی جزا، نیک لوگوں کو جزا دے گا اور برے لوگوں کو سزا. تو یہ سورۃ فجر کی ابتدائی 14 آیات کی مختصر سی تشریح تھی. لغوی معنوں کے ساتھ اور اصطلاحی معنوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی